یونیک ایڈمی کی آج کی ہماری دوا ہے سپستہ. اسے لسوڑا بھی کہتے ہیں. انگریزی میں اسے گلو بیری کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بڑا لعاب پایا جاتا ہے، لس رہتا ہے. لاطینی میں کارڈیا ڈائکوٹوما کہتے ہیں. مزاج اس کا معتدل ہے، گرمی اور سردی میں معتدل ہے، لیکن تری میں پہلے درجے میں ہے، تر درجہ اول. اس کا نفع خاص جانتے ہیں. یہ خشک کھانسی کے لیے بہترین دوا سمجھی جاتی ہے. لوک سپستہ خیار شمبری اسی سے بنتا ہے. یہ جزو خاص ہے اس کا مشہور افعال و خواص جانتے ہیں. یہ مغری ہے. مغری لیس دار چیز کو کہتے ہیں. بائیں جانب آپ کو مشکل الفاظ کے معنی دے دیے جائیں گے. یہ ملطف ہے، نرمی پیدا کرتا ہے، مہین اجزاء میں مادے کو تقسیم کرتا ہے. یہ مزلق ہے، پھسلانے والا. زلق کہتے ہیں پھسلنے کو. یہ ملین صدر ہے، سینے کو نرم و کشادہ کرنے والی دوا ہے. منفس بلغم ہے، بلغم کا اخراج کرتی ہے، بلغم کو نکالتی ہے کھانسی کے ذریعے. مسکن صفرا ہے، صفرا کی سوزش کو کم کرتی ہے. مرطب ہے، نمی و رطوبت پیدا کرتی ہے یا اپنے اندر نمی اور رطوبت کو جذب کر کے رکھتی ہے. اور مغلظ منی ہے، منی کو گاڑھا کرتی ہے. یہ میرے مطالعے کی کچھ کتابیں ہیں. اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کن کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کئی ماخذ ہیں اور انٹرنیٹ کی مدد سے جدید تحقیقات پر بھی مطالعہ رہتا ہے. اہم مواقع اور ترکیب استعمال جانتے ہیں. یہ مغری ہے اور اسی لیے خشونت حلق کے لیے بہت کارآمد ہے. اس میں جو لعاب پایا جاتا ہے حلق کی خشونت کو، خراش کو کم کرتا ہے. ایرابینو گیلاکٹانس. اور اس کے علاوہ اور بھی کئی فائٹو کیمیکلز ہیں جو اس کے گلوٹینس اثر کو ظاہر کرتے ہیں. سپستہ کا پھل اپنی سب سے الگ لیسدار رطوبت کی وجہ سے حلق کی خشونت اور ورم حلق کے لیے بہت نافع ہے. کئی نباتی کیمیاوی اجزاء جو ہیں حلق کی خراش کو کم کرنے میں مختلف انداز میں کام کرتے ہیں، جس میں سے ایک ایرابینو گیلاکٹانس ہے. خشونت حلق کے لیے سپستہ کے پھل کو کھول کر منہ میں رکھ کر اس کے لعاب کو چوسنا بھی مفید ثابت ہوتا ہے. اس کی لیسدار رطوبت حلق میں ایک تہ جما دیتی ہے، ایک پرت بنا دیتی ہے، جس سے حلق میں خراش، چبھن، اس کا احساس کم ہو جاتا ہے. اس آرٹیکل کے ذریعے اس کے لعابی اثر کو معلوم کیا گیا اور تحقیق کی گئی اس پر. جہاں اس کے لنک آپ کے سامنے ہے وہیں اس طرح سے آپ کو QR کوڈ دے گیا. آپ اس کو اسکین کریں گے تو بھی یہ آرٹیکل آپ کا اوپن ہو جائے گا. سپستہ خشونت حلق کے لیے سپستہ کا خساندہ بنا کر پلاتے ہیں. یعنی صرف سپستہ کو بھگو دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے پانی کو استعمال کیا جاتا ہے. سوکھی کھانسی کے لیے چھوٹے قسم والے سپستہ یعنی لسوڑے زیادہ مفید پائے گئے ہیں. لعاب سپستہ تیز اور چرپری دواؤں کی تیزی کو بھی کم کرتا ہے. اس مقصد کے لیے سپستہ کو یا لعاب سپستہ کو نسخوں میں شامل کرتے ہیں تاکہ حلق میں کسی قسم کے تیز اور چرپرے احساس کے بغیر دوائیں بآسانی حلق سے نیچے اتاری جا سکیں. اس کے گلوٹینس ایفیکٹ کا ایک اثر ہے کہ لعاب کی لیسدار خاصیت کی وجہ سے ہی سپستہ پیشاب کی جلن کو بھی دور کرتا ہے. اس کی پتی کی تازہ کوپل 10 گرام لے کر 50 گرام پانی میں بھگو کر 6 گھنٹے بعد چھان کر پلائیں تو پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے. سپستہ کے پھلوں کے لعاب میں یا چھال کے جوشاندے میں یا خیساندے میں مصری ملا کر استعمال کرنے سے بھی پیشاب کی جلن کم ہو جاتی ہے. یہ آرٹیکل ہے، اس کا QR کوڈ آپ کو کارنر پہ دیا ہوا ہے اور اس کی لنک پر ہے جو اس کی پیشاب پر اثر کو اور اینٹی بیکٹیریل ایفیکٹ کو ظاہر کرتا ہے. سپستہ کی چھال کو پانی میں چند گھنٹے بھگا کر پھر مل چھان کر یعنی زلال بنا کر پلانے سے پیشاب کی پتھری رفع ہو جاتی ہے، تحلیل ہو کر نکل جاتی ہے اور اس کے مزلق ایفیکٹ کی وجہ سے پھسلن ہوتے ہوئے وہ نیچے کی جانب اترتے جاتی ہے. سوزاک، جریان اور نظام بول کی خراش اور زخم کی تکلیف میں بھی سپستہ کی پتیوں کی 4-5 کوپلیں باریک قطر کر رات میں پانی میں بھگو دیں، صبح مل چھان کر پلائیں. یہ ملطف ہے اور مزلق ہے. یہ ڈسیکیٹو بھی ہے، لوبریکنٹ بھی ہے اور میوسیلیج پولی سیکرائڈ کیمیکلز اس کے پایا جاتا ہے. فائٹو کیمیکلز نرمی اور لطافت پیدا کرنے والا اثر بھی سپستہ میں پایا جاتا ہے. ملین صدر ہونے کی وجہ سے سپستہ بلغم کو لطیف کرتا ہے، پتلا اور قابل اخراج بناتا ہے. سپستہ مزلق بھی ہے، یعنی جہاں یہ چپکتا ہے، مغری ہے، وہیں پر اطراف میں ایک قسم کی پھسلنے والی تہ بھی بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے خراشدار اور تکلیف دینے والی دوائیں اور غذائیں پھسل کر آگے بڑھ جاتی ہیں اور مقامی طور سے معدے اور آنتوں پر برا اثر نہیں پڑتا. یہ ملین صدر ہے، ڈیملسنٹ ایفیکٹ ہے اس کا. پورے بدن اور خصوصاً سینے کا تنقیہ کرنے کے لیے سپستہ بہت مشہور ہے. اسی لیے خاص طور سے دمہ، خشک کھانسی، بلغمی کھانسی اور درد سینہ کے مرکبات میں سپستہ کو شامل کیا جاتا ہے. یہ آرٹیکل ہے جو اس کی اس ایفیکٹ
کو اس اثر کو بتاتا ہے۔ کیو آر کوڈ آپ کو کارنر پہ اسے اسکین کرنے سے آپ کو یہ آرٹیکل آپ کے سامنے کھل جائے گا اور لنک بھی آپ کو اس کی دی ہوئی ہے۔ منفس بلغم خاصیت تو طب یونانی کے مطابق سپستا کا پھل گرمی اور سردی میں متعدل ہوتا ہے۔ یہ پھل ذات الریا نیمونیا میں فائدہ کرتا ہے اور پھیپڑوں کو صاف کرتا ہے۔ منفس بلغم ہونے کی وجہ سے یہ بلغم کو نزج دے کر کھانسی کے ذریعے نکال دیتا ہے۔ سیپوننس اور گلائکوسائڈز اس کے منفس بلغم اثر کا سبب بنتے ہیں۔ سپستا مسکن صفرا ہے، بائل نیوٹرلائزر ہے۔ سیپونن اور بیٹا سائٹوسٹیرول اس کا اس اثر کو ظاہر کرتے ہیں۔ سپستا صفرا اور خون کی حدت کو کم کرتا ہے، اس کی تیزی کو کم کرتا ہے اور اسی لیے سپستا پیاس کی شدت کو بھی کم کرتا ہے۔ سپستا کی لیزدار کیفیت صفرا اور خون کی حدت کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ سپستا امراض صفراوی کے لیے ایک بہتر مفرد دوا ہے۔ امراض صفراوی مثلا یرقان، جانڈس، صفراوی بخار، صفراوی اسہال، قے، متلی اور غثیان وغیرہ، بہت زیادہ پیاس لگنا، کثرت عطش، شرا، کھجلی، آرٹیکریا کی کیفیت، خارش و حکا، ان سب میں مستعمل ہے۔ سپستا مسکن صفرا ہونے کے ساتھ ساتھ بخار کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر خلط صفرا یا خون یا بلغم شور کی وجہ سے بخار آ جائے تو سپستا دینے سے آرام ہو جاتا ہے۔ اس کی چھال کو ابال کر جوشاندہ پلانے سے بھی بخار اتر جاتا ہے۔ لسوڑے پیٹ کو نرم کرتے ہیں، اس سے پیٹ صاف ہوتا ہے، نرم اجابت ہوتی ہے۔ سپستا ہر طرح کی خلط کا تنقیہ اور استفراغ کرتا ہے، جسم سے نکالتا ہے، صفرا کو دستوں کے ذریعے نکال دیتا ہے۔ نہ صرف صفرا بلکہ سپستا بلغمی، سوداوی اور فاسد خونی مواد کو بھی چھاٹ دیتا ہے اور جسم سے ان کا تنقیہ کر دیتا ہے، نکال باہر کرتا ہے۔ مقامی طور سے لعاب سپستا اپنے اطراف کی رطوبت کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ رطوبت نہ صرف ہضم و استحالے میں معین بنتا ہے بلکہ گرم خلطوں جیسے صفرا اور خون کی حدت کو بھی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ مغلظ منی بھی ہے۔ سپستا مغلظ منی ہونے کے ساتھ ساتھ مقوی با بھی ہے اور عرابینو گیلیکٹانس، پیکٹنس اور پیکٹک ایسڈز اس کی غلظت کا سبب بنتے ہیں۔ سپستا میں پائی جانے والی لیسدار رطوبت اور لزوجیت پتلے منی کو گاڑھا کر دیتی ہے۔ مغلظ منی اور مقوی با اثر کی وجہ سے سپستا اور اس کی چھال کے صفوف کو مرکبات میں شامل کر کے کھلاتے ہیں۔ عرابینو گیلیکٹان اس نباتی جز کی وجہ سے منی کو گاڑھا کرنے میں کافی اہمیت حاصل ہے۔ یہ آرٹیکل ہے لیکن یہ بہت مختلف آرٹیکل ہے جس کا کیو آر کوڈ یہاں پر کارنر پر دیا ہوا ہے، اس کے لنک بھی دی ہے۔ یہ آرٹیکل مانع حمل اثر کو بتاتا ہے۔ سپستا کی پتیوں پر کی گئی یہ ریسرچ بڑی دلچسپ ہے۔ دیسی طب میں بتایا گیا ہے کہ سپستا کی 3-4 پتیاں ہر ہفتے 2 سے 3 دن کھانے سے حمل قرار نہیں پاتا۔ جب زنانہ چوہوں پر ریسرچ کی گئی تو واقعی جب تک سپستا کی پتیوں کا استعمال کیا گیا ان میں حمل قرار نہیں پایا، لیکن استعمال روکنے کے بعد ان میں حاملہ ہونے کی صلاحیت واپس لوٹ آئی۔ یعنی یہ پتیاں ریورسیبل اینٹی فرٹیلیٹی ایجنٹ ہیں۔ پتیوں میں موجود ایپیجینن اور لیوٹیولین مانع حمل اثر کے ذمہ دار پائے گئے۔ دیگر مواقع اور اس ترکیب استعمال جانتے ہیں۔ سہج اما اریٹیبل باول سنڈروم کی کیفیت جو ہے، اس کی کوپلوں کو پیس کر گولیاں بنا کر دست و اسہال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اپنی لزوجیت، چپکنے والی صلاحیت، مغری صلاحیت کی وجہ سے آنتوں میں خراش، تیز خلطوں کی تیزی اور جلن کو کم کرتا ہے اور نقصان دہ خلطوں کو معدے اور آنتوں میں چمٹنے نہیں دیتا، چپکنے نہیں دیتا۔ وہ مقامی طور سے خراش اور کسی طرح نقصان پیدا نہیں کر پاتے۔ ساج عامہ اور پیچش میں سپستا کو اکیلے یا دیگر ادویہ کے ہمراہ دیتے ہیں، بطور خیساندہ استعمال کیا جاتا ہے عام طور سے۔ دست و اسہال کو روکنے کے لیے سپستا کی گٹلی نکال کر خشک کر کے صفوف کی شکل میں کھلاتے ہیں۔ زخموں کے لیے صفوف یا مرہم بنایا جاتا ہے۔ زخموں پر لگانے کے لیے اس کے پتوں کی راکھ کو گھی میں ملا کر لگاتے ہیں۔ سپستا کا پھل منہ میں رکھنے سے یا اس کی لعاب کی وجہ سے زبان کے کٹ جانے میں مفید ہے۔ مرہم بنا کر جلے ہوئے زخموں پر لگانے سے آبلہ نہیں پڑتا، زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ پھوڑوں کے لیے، پھوڑوں کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے سپستا کے درخت کے پتوں کو یا اس کا پیسٹ بنا کر پھوڑوں پر باندھتے ہیں۔ کوپلوں کو سینک کر کنٹھ مالا یا بڑی ہوئی لمفاوی گلٹیوں پر باندھتے ہیں۔ اس کے پتوں کو گرم کر کے بھی پھولی ہوئی گلٹیوں پر لگاتے ہیں۔ سپستا اپھارا اور مروڑ کو کم کرتا ہے۔ سپستا کی چھال کے رس یا اوسارے میں کھوپرے کا تیل ملا کر پلانے سے پیٹ کا مروڑ کم ہوتا ہے۔ اس کے پتوں کو کسی تیل سے چپڑ کر بادی اور اپھارے سے تنے پیٹ پر باندھنے سے بھی پیٹ کا تناؤ کم ہو جاتا ہے۔ بچوں میں یہ تدبیر کی جا سکتی ہے۔ خارش اور دانت کے لیے بھی سپستا کارآمد ثابت ہوا ہے۔ سپستا کے بیج کی مینگ یعنی اندر کا مغز
پیس کر لیپ کرنے سے دانت پر لگایا جاتا ہے۔ چھال کے لیپ سے بھی ہر طرح کی خارش میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ دانتوں کے لیے بھی سپستہ مفید ہے۔ پھل کے جوشاندے سے کلیاں کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ کرم اما کے لیے معدے کے کیڑوں کو صاف کرتا ہے، انہیں پھسلا کر نکال دیتا ہے۔ قاتل کرم ادویہ کے ساتھ جب سپستہ بھی شامل کیا جائے تو یہ ایک اضافی اثر اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ انہیں پھسلا کر مقد سے مبرز سے باہر کر دیتا ہے۔ درد سر کے لیے بھی سپستہ کی کوپلوں کو پیس کر لیپ کی طرح کنپٹیوں پر لگاتے ہیں۔ کچھ آسان نسخے آپ کے سامنے ہیں۔ نمونیا کے لیے 9 دانے سپستہ یعنی لسوڑے لے کر 100 گرام پانی میں جوش دیں۔ جب یہ 3 حصہ رہ جائے تب اس کو چھان کر چینی ملا کر کھانسی اور نیمونیا میں پلائیں۔ یہ دوسرا نسخہ ہے، یہ سوکھی کھانسی کے لیے لسوڑے یعنی سپستہ کے پھلوں کا جوشاندہ بنا کر چھان کر پینے سے خشک کھانسی کو آرام آ جاتا ہے۔ اس طرح کئی نسخے ہیں آپ کے سامنے، آپ انہیں نوٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ پیشاب کی جلن کے لیے یہ نسخہ ہے۔ زخموں کے لیے یہ راکھ کیسے بنائی جاتی ہے۔ خروج المقد اینل پرولیپس میں کس طرح سے راکھ کپ کو پیس کر مقد پر لگائی جاتی ہے۔ سردی زکام کا نسخہ ایک چھوٹا سا یہاں پر دیا ہوا ہے۔ جریان کے لیے کس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں، بہت آسانی سے، لیکن کسی حکیم سے مشورہ کیے بغیر استعمال نہ کریں۔ پیچش کے لیے سپستہ کے پھل لے کر ان کی ٹوپی دور کر لیں، بعد میں کسی برتن میں ڈال کر خوب باریک کریں، پھر 2 گنا شہد ملا لیں، 6 گرام صبح اور 6 گرام شام کو دیں، آرام آ جائے گا۔ کثرت حیض کے لیے یہ نسخہ آپ کے سامنے ہے۔ منہ کے چھالے کے لیے بھی آپ کے پاس ہے۔ کچھ مختصر نسخے جو عام طور سے مارکیٹ میں اویلیبل ہے یا بنائے جاتے ہیں، جیسے شربت اعجاز کا نسخہ آپ کے سامنے ہے جو خشک کھانسی اور بلغمی کھانسی دونوں میں فائدہ کرتا ہے۔ عناب 20 دانہ، سپستہ سے 60 دانہ، پوری ترکیب آپ کے سامنے ہے۔ لوک سپستہ سادہ انداز میں اگر بنانا ہو، خیر شمبری نہیں، تو آپ کس طرح بنائیں گے آپ کے سامنے ہے وہ۔ شربت ملین یعنی تلین کے لیے، پیٹ نرم کرنے کے لیے، قبض دور کرنا ہو، مردانہ کمزوری کے لیے بھی ایک آسان سا نسخہ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال یونی اکیڈمی پر جو معلومات مفردات کی دی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں دوائیں ہیں، انہیں دواؤں کی طرح ہی حکیم حضرات استعمال کر سکتے، انہیں سمجھتا ہے حکمت کے تعلق سے کہ کب کون سی دوا استعمال کی جائے۔ یہ آپ کے سامنے مشہور افعال و خواص دیے گئے ہیں ایک طرف اور دیگر افعال و خواص دوسری طرف دیے گئے ہیں۔ جدید دریافتیں جو ریسنٹ فائنڈنگ سپستہ میں ملی ہیں یہ آپ کے سامنے ہے۔ سارے فائٹو کیمیکلز آپ کی فہرست آپ کے سامنے ہے۔ جو دلچسپی رکھنا چاہتے ہیں وہ اسے نوٹ کریں اور اس کے بارے میں بہت تفصیل سے انٹرنیٹ پر آپ کو معلومات مل جائے گی۔ یہ ہیں وہ استعمالات کہ جو ان کی کیمیاوی اجزاء کی وجہ سے جو افعال سامنے آتے ہیں۔ کوئرسیٹین کی وجہ سے محلل ورم اینٹی انفلیمیٹری افیکٹ ہے، یہ ذیابیطس پر بھی کام کر رہا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ثابت ہوا ہے۔ روٹین جو ہے وہ بلڈ پریشر کی حفاظت کرتا ہے، عروق کی حفاظت کرتا ہے۔ اس طرح سے جو دلچسپی رکھتے ہیں کہ فائٹو کیمیکلز کے ذریعے اور کیا کیا ہم سپستہ کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں، وہ خاص اجزاء جو سپستہ میں لعابی کیفیت، اس کے گاڑھے پن کی وجہ سے، غلظت کی وجہ سے جو چکٹ مغربی اثر ہے وہ پیدا کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ میوسیلیج پولی سیکرائڈ جو ہے یہ اصل لعابی اثر کا ذمہ دار ہے۔ ایرابینو گیلیکٹانس جو ہے یہ چپکنے اور گاڑھے پن کو پیدا کرتا ہے۔ پیکٹن اور پیکٹیسائڈ جو وہ گاڑھے پن کے لیے ہے۔ گیلیکٹوس اور دیگر جو فائٹو کیمیکلز ہیں جو اس کے چکنے پن کے یا لعابی کیفیت کے ذمہ دار ہیں۔ ایک تجزیہ یونی اکیڈمی کی جانب سے آپ کے پاس یہ وہ سارے افعال ہیں جو ہماری کتابوں میں پہلے سے ذکر ہے۔ ان کا حکمہ نے جو مشاہدات کیے تھے، جدید تحقیق نے ان کی تصدیق کر دی ہے اور انہیں سچ ثابت ہوا کہ وہ مشاہدات بالکل بجا تھے۔ وہ افعال جو نئی تحقیق سے معلوم ہوئے ہیں، نیو فارماکولوجیکل فائنڈنگز، اینٹی ڈائبیٹک اثر اس کا سامنے آیا، اینٹی کینسر، امیونو ماڈولیٹر، اور ایک جو جس کی تفصیل میں نے بتائی اینٹی فرٹیلیٹی صلاحیت بھی اس میں پائی گئی، خاص طور سے اس کے پتوں میں۔ سپستہ کے مرکبات آپ کے سامنے بہت مشہور لوک سپستہ خشک کھانسی کے لیے بہت مشہور ہے، اور لوک سپستہ خیار شمبری خاص طور سے بلغمی کھانسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مزاج گرمی اور سردی میں یہ معتدل ہے اور تری میں پہلا درجہ رکھتا ہے۔ مقدار خوراک سادہ صرف استعمال کرنا ہو تو 9 دانے سے 15 دانے تک لسوڑے لیے جا سکتے ہیں۔ چھال کا جوشاندہ 50 سے 100 ملی لیٹر، پھل کا شربت 10 سے 20 ملی لیٹر۔ اس کی مضرت یہ معدے کو ضعیف کرتا ہے، اپنی غلظت کی وجہ سے معدے کے فعل کو متاثر کرتا ہے۔ یہ سرد مزاج اور امراض جگر کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے زیادہ مقدار میں استعمال کرنے پر۔ اس کی اصلاح کے لیے اس کے ساتھ آملہ شامل کر لیں، گلاب پتی استعمال کر لیں یا عناب شامل کر لیں۔ اگر سپستہ نہ ملے تو ختمی اور عناب کو بدل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھی سپستہ کے بارے میں افعال و استعمال کی معلومات۔ آگے مختلف زبانوں میں اس کے نام، ماہیت، پہچان اور دیگر تفصیلات۔ سپستہ کو انگریزی میں گلو بیری کہا جاتا ہے، سیبسٹن پلم بھی کہتے ہیں، لاطینی میں کارڈیا ڈائکوٹوما کہلاتا ہے اور یہی نسل انڈو پاک میں زیادہ ہوتی ہے۔ اردو میں سے سپستہ لسوڑا یا لسوڑا کہتے ہیں، فارسی میں سپستہ کہا جاتا ہے، عربی میں سبستہ یا مخیط، ہندی لسوڑا،
गोंदा, मराठी में भोकर, संस्कृत में शैलस मातक, बहुवार, गुजराती में गुंदा या लसोड़ा, पंजाबी में लिसोड़ा या लसोड़ा, सिंधी में लसोरू, बंगाली में बहुबार, लसोड़ा, कश्मीरी लासोर और पुश्तो में लासोर या सपिस्ता कहते हैं। आपके इलाके में लसोड़े को या सपिस्ता को क्या कहते हैं, आप जरूर बताइएगा। इसके मुख्तसर माहियत जानते हैं। सपिस्ता का दरख्त होता है 5 से 15 मीटर ऊंचा और बहुत फैला हुआ दरख्त होता है। इसका तना भूरा या सुरमई और शाखें बेतरतीब फैली हुई होती हैं। इसकी डालियां फैलते हुए नीचे की जानिब कुछ लटक जाती हैं। आप जैसे दरख्त के ऊपर जाएंगे तो जो फैली हुई डालियां हैं वो नीचे की तरफ झुकती जाती हैं। इसकी छाल खुरदुरी, कटी फटी, दरजदार होती है और जायका कसेला होता है। बाएं जानिब आप सपिस्ता का पेड़ देख रहे हैं। आप अगर गौर करें तो इसमें ऊपर की डालें जो है अब नीचे की तरफ झुक रही है। यहाँ पर भी नीचे की तरफ झुकी जा रही है। ये डाल भी आप देखें नीचे की तरफ झुक रही है। ये तना है उसका खुरदुरा, सुरमई और शाखें, ये नीचे की तरफ झुकने वाली शाखें। और ये आप अगर इस दरख्त के नीचे खड़े हों तो इसकी शाखें इस तरह नीचे की तरफ आई हुई महसूस होती है और सिरे पर पत्तियां लगी होती हैं। सपिस्ता के पत्ते ऊपर नीचे एक के बाद एक अल्टरनेट निकलते हैं। हर पत्ती 6 से 15 सेंटीमीटर तक लंबी, बैजुई शक्ल की, लेकिन हल्की नोकदार गहरी सब्ज होती है। पत्तियों की ऊपरी सतह हमवार होती है, चिकनी भी रहती है, लेकिन निचली सतह कम चिकनी होती है। जहाँ भी आप चिकनापन देख रहे हैं और यहाँ आप गौर कर सकते हैं कि ऊपरी सतह किस तरह से चिकनी उसकी नजर आ रही है। फूल इसके लसोड़े के छोटे छोटे फूल सफेद या जर्दी माइल सफेद गुच्छों में लगते हैं। ये सब गुच्छों में लगे हुए फूल नजर आ रहे हैं आपको। फरवरी से अप्रैल महीने तक फूल लगते हैं और मई से अगस्त के दरमियान फल लगना शुरू होते हैं। ये जो गुच्छे वाले फूल है आपके सामने, इसको करीब से आप देखें तो इस तरह से नजर आएंगे। सफेद फूल हैं, ये बहुत ही करीब फूल की नौयत बताई जा रही है। और जब फूल बारावर हो जाते हैं तो इस तरह से लगना शुरू होता है फल गोल या बैजुई, हल्के नोकदार, लुआबी गूदे वाला 1 से 3 सेंटीमीटर साइज का होता है। ये पका हुआ फल है। अंदर से उसका बीज नजर आ रहा है जिस पर लुआब भी झलक रहा है। ये टपकता हुआ लुआब बीज के जरिए शुरू में हरे और पक जाने पर भूरे जर्द हो जाते हैं। ये जर्द फल है और उसे तराशा जाए तो अंदर से किस तरह से गूदा और अंदर ये तुख्म नजर आता है। खुश्क होने पर झुर्रीदार हो जाते हैं। लुआबी गूदा हल्का मीठा होता है। अंदर एक अदद 1 से 4 खानों वाली फूरी सख्त गुठली यानी बीज पाई जाती है। ये पूरा लुआब का हिस्सा नजर आ रहा है आपको इसके अतराफ में, और ये जो जर्द हिस्सा है ये उसकी गुठली है। लुआब की वजह से ही इसको ब्लूबेरी कहा जाता है। इसका नबाताती खाका आपके सामने है। नोकदार पत्तियां, उसका फूल, गुच्छों में लगे हुए फूल और एक फल। इस्तेमाल होने वाले अज्जा, फल और पत्ते इसके इस्तेमाल होते हैं और बाजार में इसी शक्ल में आपको मिल जाएंगे। हरे होंगे तो इस तरह नजर आएंगे और पुख्ता होने पर जर्द रंगत के गूदेदार फल होते हैं। पैदावार इलाके और काश्त इंडो पाक में सब जगह पाया जाता है, लेकिन कॉर्डिया डाइकोटोमा नस्ल जो है वो ज्यादा इंडो पाक में पाई जाती है। वैसे दुनिया के दीगर इलाकों में बांग्लादेश, नेपाल, चीन, तिब्बत, जावा, म्यांमार, श्रीलंका, फिलीपाइन, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया में भी इसके दरख्त पाए जाते हैं। ये थी सपिस्ता लसोड़ा के ताल्लुक से मालूमात। अगर वीडियो अपलोड करने के बाद कोई अहम तब्दीली या इस्लाह की गई तो आपको पिन कमेंट में बता दी जाएगी।